السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع غیر اللہ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے عبادت۔ 71 نمبر میں سے 2 نکات ہیں جی۔ ان کی عبادت بے سند بے دلیل ہے اور خود ان کو بھی اس کے ٹھیک ہونے کا علم نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بڑا وَيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے یہ ان کی بندگی ہے۔ کسی کو غیب سے جو موجود نہیں ہے اسے پکارنا کہ میری مدد کرو، میری کشتی پار لگا دو، میرا بیڑا نکال دو، میرے یہ کر دو، میرا وہ کر دو، یہ نعرے لگانا کہ یا علی مدد، کہ میری مدد کرو، کدھر سے کرنی ہے مدد؟ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یا بدون، اللہ کہتا ہے یہ بندگی ہے ان کی، کیونکہ سمجھتے ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ یا بدون لفظ دیکھیں 71 نمبر آیت کا پہلا لفظ ہی یا بدون ہے کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ کے سوا۔ اچھا، اللہ کے سوا کون کس کی بندگی کرتا ہے؟ نام لے کے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ان کو پکار اللہ اس کی بندگی قرار دے رہا ہے، یہ بندگی ہے۔ ما لم ينزل به سلطانہ، تو اللہ نے کہا اس کی کوئی سند نہیں اتاری اس کی سرے سے، تو غیر اللہ کی جتنی ہے کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، ساری بات۔ اچھا، سلطان سلط سے ہے، سلط کہتے ہیں قابو پانا، قوت، دلیل، حجت، اسی سے مسلط ہونا، کہ جو یہ جی فلانا ڈکٹیٹر مسولینی مسلط ہو گیا اٹلی پر، ہٹلر ہو گیا جی جرمنی پر، باقی مسلط، اسی سے سلطان ہے، اسی سے سلطنت ہے جس کے کنٹرول میں سارا کچھ۔ تو اللہ کہتا ہے بھئی سلطان ہے، کوئی اس کی سند نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور نہ انہیں کوئی علم ہے۔ اور پھر اللہ وَلِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ سے حاجت روائی، سجدہ، نظر نیاز، یہ لوگ اللہ کہتا ہے ظالم ہے، کیونکہ شرک سورہ لقمان میں شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ تو یہ ساری بات اسی میں چل رہی ہے، اور یہی بات سورہ قصص میں ہے۔ اس کی آیت نمبر کو دیکھیں جو ہے نا 63-64، بڑی کلیئر اللہ نے کی ہے کہ یہ ساری بات جو حق ثابت ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ نے کہا ہم وہ جن کی وہ کہتے ہیں ان کو بکایا، جیسے ہم آپ بہ کے یہ جن کو پکارتے ہیں نا، وہ کہیں گے یہ بکایا بہ کے ہم منکر ہوئے تیرے آگے، ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ یاد نا یہ 71 میں وہ یعبدون اور وہ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ وہ قیامت کے دن جن کو پکارتے نا، وہ صاف کہہ دیں گے، حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھے گا بھی یہ تمہیں پکارتے تھے، تمہیں کرتے تھے، تم نے کہا تھا مجھے پکارو، میں بتاؤں۔ یہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ ہر ایک سے اللہ پوچھے گا بھی ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ جن کو یہاں پکارتے ہیں وہ کہیں گے یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ جو پکارنا اللہ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں، تو کیلا دو، اور پھر کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر پکاریں گے تو وہ جواب نہ دیں گے۔ تو اللہ کے یہاں پکارتے ہیں نا، یہاں ان کی عبادت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن اب جتنے مشرکین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فلانا یہ کچھ کر سکتا ہے، تو وہ ان کو اللہ کہے گا، یہ 64 نمبر آیت کو ذرا تسلی سے دیکھیں، مل کر دیکھیں کہ سب جتنے کو پکارتے ہیں تو ان کو پکارو، لیکن پھر وہ جواب نہ دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر عذاب کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ان کے پاس آتا ہے۔ تو یہ ساری بات یہاں پہ اللہ نے بڑی کلیئر کی ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے، اب یہ ساری چیز کلیئر ہے۔ اور پھر یہی بات آیت نمبر 74 میں اسی صورت کے قصص 28 نمبر کی، کہ جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک جن کو تم دعویٰ کرتے تھے، ان کو تم تعظمون، جس سے زوم تھا تمہیں، یہاں بڑی بحثیں، بڑی لڑائیاں، جی فلانا کرتے ہیں، فلانا یہ کر دیتے ہیں، اللہ سے روحیں چھین لیتے ہیں جناب، جب تک مرید جائیں گے نہیں جنت میں وہ کسی کو جانے نہیں دیں گے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 74 ہے سورہ قصص کی، اور پکارے گا فرمائیں کہاں ہے میرے شریک، اللہ بلاؤ ان کو، کدھر ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، یہ ایسے ہی نکالو۔ یہ ایسے ہی جیسے پولیس کسی ملزم کو پکڑ لے اور وہ تڑی لگائے کہ میرا فلانا رشتہ دار فلاں چیز ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، تو پھر وہ چھتر بھی مارتے کہتے بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ بڑا کیا کہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارو، وہاں انہوں نے مکر جانا ہے، وہاں انہوں نے ماننا ہی نہیں۔ اور ویسے بھی جتنے یہ اولیاء اللہ ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ داتا صاحب نے کبھی نہیں کہا، یہ داتا کا جن کو کہا جاتا ہے کہ میں خزانے دیتا ہوں، کہیں ان کی کتاب میں دیکھ لو، وہ تو کشف الباجوع میں لکھا ہے کہ وہ خود پریشان تھے کہ انہوں نے اپنا قرض کیسے اتارنا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہیں لگا، کسی نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کرتا ہوں۔ یہ لوگوں نے بس مجاوروں نے اپنے گلے بھرنے کے لیے، اپنی دیہڑی لگانے کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، خود کو ٹھیک کرنا ہے، اور کسی درجے میں ان کی اس چیز میں نہیں پڑھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔